الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے اور ربیع الثانی کی آج 14 تاریخ ہے. اس مہینے کا تعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جی سے بڑے پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہی سے جڑا ہوا منسلک ہے. آج آپ 2-3 جمعے سے سردار اولیاء اور ذکر سنتے چلے آئے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 119 ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے جھوٹوں کے ساتھ وہی ہوتے ہیں. وہ سچے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، یہی وہی ہوتے ہیں. وہ چاہے صادقین ہو، چاہے متقین میں سے ہو، یا عابدین میں سے ہو، یا زاہدین میں سے ہو، یا صالحین میں سے، یا مخلصین، یہ سارے لوگ سے بولیے. تو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور انہی لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ. اب آپ کی آیت کریمہ کے ارد گرد ساری تقریر کا نچوڑ تلاشیں گے. اگر آپ کے ذہن سے مس کر گیا تو آپ کے دماغ میں ایک سوال، اہم سوال پیدا ہوگا، بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے. سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آیت کریمہ کو غور سے سن کر کے اور اپنی بھاؤ اور اپنا مقام پہچانا، اس لیے کہ اولیاء کرام کا دروازہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی پر یا صابر کلیری پر یا وارث پاک پر یا محمود شاہ پر ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے. جس طرح سے سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، قرآن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رہتی دنیا تک رہیں گی. اسی طرح وَإِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ کی آیت کریمہ یا قرآن صاحب یہ آیت کریمہ بھی اس وقت تک رہیں گی، اور اللہ کے نیک بندے پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ ولایت کا مقام حاصل کرتے رہیں گے. سچے اور عابد، زاہد، متقی، صادقین، ان ساری چیزوں کو حاصل کرتے رہیں گے، اور یہی لوگ اللہ کے نیک بندے ولی ہوتے ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جن رسول سے یاد کیا ہے اسے سمجھو آمنو کہہ کے یاد کیا ہے. اور انہیں ایک بھی مرتبہ نہیں، پورے قرآن میں 88 جگہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے یاد فرمایا.
یہ ایمان والا کہنے فرمایا، یاد فرمایا ہے، ان لفظوں سے پچھلے نبیوں کو یاد فرمایا جاتا تھا، پچھلے نبیوں کو آپ کو کہتے اللہ خطاب فرماتا تھا، جن لفظوں سے آپ کو یاد کیا ان نبیوں والا خطاب آپ کو دیا ہے، مقام تو پہچانو، یہ نبیوں والا مقام آپ کو دیا ہے۔ اور پھر غلامان مصطفیٰ کی بہترین رہنمائی فرما دی کہ ایمان اور تقویٰ کا ذکر کر کے ساری چیزیں واضح کر دیا۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک چور ہوتا ہے، جس کا لگاؤ اسی چیز پہ ہوتا ہے، اس سے قیمتی بھی پڑا رہے وہ نہیں چھوئے گا، وہ اپنے لگاؤ کے حساب سے اس کی نظر انہی چیزوں پر رہے گی جس کو خواہش مند اور اشتہا رکھتا۔ تو شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، شروع سے دشمن ہے، اور وہ انسان کے دو خزانوں پر اٹیک کرتا ہے، ایک ایمان، ایک تقویٰ، پرہیزگاری، نماز نہیں پڑھنے دے گا، زکات نہیں دینے دے گا، اپنا خرچ کر دے گا، مدینہ میں دھوکا کھائے گا، تو اس طرح سے وہ عمل پرہیزگاری نہیں کرنے دے گا۔ دنیا کی زندگی میں تقویٰ ہمارا برباد کرے گا اور مرتے وقت ہمارا ایمان سلب کرے گا۔ ایمان وہ جانتا ہے کہ مسلمان ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان اور تقویٰ یہی دونوں چیزیں اس کی پونجی ہے، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو شیطان ایمان اور تقویٰ کا چور ہے اور انہی دونوں چیزوں پہ اٹیک کرتا ہے، انہی دونوں چیزوں کو وہ تراشتا ہے کہ کسی بھی طرح ہم ان چیزوں کو سلب کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں ترغیب فرمائی، ہمیں گائیڈ فرمایا، رہنمائی فرمائی، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور راستہ ان لوگوں کا جس میں تمہیں انعام فرمایا۔ اب یہ دعا، یہ سورۃ فاتحہ کی یہ آیت ہم ہمیشہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، عطا ہو، قضا ہو، سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، فرض ہو، چاہے مقیم ہو یا مسافر، ہر آیت ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن غور یہی کرنا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا چلا جس میں تم نے انعام فرمایا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ راستہ جس میں تم نے انعام فرمایا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا انعام والے کون سے لوگ۔ آپ اپنے بچے کو یہی کہتے ہیں کہ اسے جیسا پڑھو جیسا وہ پڑھ رہا ہے، اچھا ڈویژن، اچھا نمبر لا رہا ہے، انعام والوں کے راستے جو ایسے بچوں سے مثال آپ نہیں دیتے جو نکما ہو، لاپرواہ ہو۔ آپ اپنے بچے کو یہی کہتے ہو کہ بیٹا ان کے طریقے بچوں جو انعام حاصل کرتے ہیں، جو زیادہ نمبر اٹھاتے ہیں انہی کی طرح محنت کرو۔ تو آخرکار جب ہم نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ انعام والوں کے راستے میں چلا، تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے انعام والے لوگ ہیں جو ان کے راستے پر نمازوں میں کہتے ہیں کہ ان کے راستے ہونے چلا، آخر وہ کون سے لوگ ہیں؟ خالی ایک صحیح رکھتے نہیں انعام والوں کے راستے چلا، انعام، آخر یہ بھی تو جانکاری ہوئی انعام والا ہے کون؟ تو قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا، اللہ کی کتاب نے ہمیں بتا دیا کہ اے لوگوں انعام والے جس کو تم نمازوں میں اقرار کرتے ہو کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام والے لوگ انبیاء ہیں، نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اور صالحین یعنی اولیاء کرام کی جماعت ہے، نیکوں کی جماعت ہے۔ میں نے بتایا کہ صدیقین جو سچے لوگ، تو صدیقین بھی ولی ہے، زاہدین بھی ولی ہے، عابدین میں سے ہو تو ولی ہے، متقین میں سے، یعنی سارے کے سارے ولی ہی کے سلسلے اور انہی کے نام ہیں۔ تو ان کے راستے پہ تو ہم نمازوں میں ان کے طریقے پہ چلنے کا اقرار کرتے ہیں، نمازوں کے بعد انکار کر جاتے ہیں، پھر یہ ولی ویسا ہے، وہ بابا ویسا، ایک بات اور ساتھ سنتے چلو
کہ جو لوگ ولی ہیں، صادقین ہیں، متقین ہیں، عابدین ہیں، زاہدین ہیں، عارفین ہیں، وہ لوگ نمازوں کے پابند ہیں۔ اگر وہ حرام کھاتا ہو، جوا کھیلتا ہو، شراب پیتا ہو، ریزنی کرتا ہو، بدماشیوں میں ہو تو وہ ولی نہیں، اور جو ولی ہے وہ یہ کام کرے گا نہیں۔ تو جو لوگ غلط کام، شراب پیتے ہوں، گاجا پیتے ہوں، حرام کھاتے ہوں اور اپنے آپ کو ولایت کا تاجدار میں آپ نے ولی بنوا، قرآن نے تو ان صادقین کی بات کی ہے، ان متقین کی بات کی ہے جو اس پیمانے اور ضابطے پہ آتے ہیں۔ تو بات ولیوں کی ہے، ان پہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا ہے۔ جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہو، گاجا پی کے پڑا رہتا ہو، جو اپنے آپ کو عارفین کہتا ہو، شراب پی کے مست رہتا ہو، تو ہمیں بات ولیوں کی ہے۔ ہم ان کے راستے پہ، یا وہ انعام والے لوگ ہیں جن کو ہم نمازوں میں کہتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا، اور نمازوں کے بعد جو ہم انکار کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے انکار اور پابند کرتے ہیں جو لوگ ولی نہیں ہیں، صرف دعویٰ ولایت کے کرتے ہیں، اور جوا اور شراب اور حرام ساری چیزیں وہ استعمال ہیں جو اللہ رسول کی منشا کے خلاف ہے۔ یہ کامل ولیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو صادقین ہیں، متقین ہیں، عارفین ہیں، زاہدین ہیں، مخلصین ہیں، ان کی بات ہو۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ شیطان ایمان اور تقوی کی چوری کرتا ہے۔ اب اس کے لیے قرآن نے کہا کہ اگر ایمان اور تقوی بچانا چاہے تو صادقین اللہ والوں کی صحبتوں میں آ جاؤ، ان کی رفاقت میں آ جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس لیے جب اللہ والوں سے جڑو گے تو تمہیں یہ عبادت کا طریقہ معلوم ہوگا کس طرح سے یہ عبادت کو شب بیداری ہوتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، وہ سجدہ کرتے و قیام کرتے ان کی راتیں گزر جاتی ہیں، اور حرام و حلال کا اندازہ ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی صحبتوں میں رہو گے تو نفس پاکیزہ ہوگا، فلٹر ہوگا، صفائی ہوگی قلوب کی، اور ذکر و تسبیح کرو گے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبتوں میں آ جاؤ۔ مرد درویش کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب آؤ بخاری شریف کو ملحوظ خاطر اس کے فارمولے کو رکھو، اس کے بعد دیکھتے جاؤ۔ اپنے وقت کا بہت بڑا لامع دہر ہے علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، جنہوں نے تفسیر کبیر جیسی کتابوں میں لکھا، مورخین بات حضرات بتا دیں 40 جلدوں میں لکھ رکھا ہے، لیکن نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بزرگ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جڑے ہوئے تھے، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے، جو اس وقت ولایت کے تاجدار تھے، عالم دین ہیں، بڑا مفسر ہیں، لیکن وہ اپنے وقت کے بزرگ سے جڑا ہوا ہے تاکہ کونوا صادقین کا مصداق بن جائے، اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر کے اپنے وقت کو اللہ والوں کے ساتھ لگا دے۔ ساری کی ساری زندگی مناظرے کرتے رہے کہ خدا ایک ہے، وحدانیت میں مناظرے کرتے رہے، لوگ دہریہ ہو گئے تھے خدا کو نہیں ماننے والے۔ آخری وقت جب آیا تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا یہ فخر الدین رازی، ساری زندگی تو تم نے مناظرے کیے، یہ بتاؤ خدا کے ایک ہونے کا کوئی دلیل بھی تیرے پاس ہے؟ اللہ والے تو 360 دلیلیں تھی، وہ ایک دلیل پیش کر دیا اس نے رد کر دیا، کیونکہ وہ مربوط رہ چکا تھا، بڑی قابلیت رکھتا تھا۔ دوسری دلیل پیش کیا، رد کر دیا، تیسری دلیل پیش کیا، رد کر دیا۔ لیکن اسی وقت جن کی صحبتوں میں رہتے تھے حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دور دراز مقام پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، ان کا مرید ان کو لا کے پانی دیا، کلائی تک ہاتھ دھولا، پانی ختم ہو گیا، دوسرے لوٹے میں پانی لائے، پانی ختم ہو گیا، 7 بدرہ پانی لا کر کے دیا مرید۔ وہ سمجھ لیا کہ میرا پیر مرشد ہاتھ دماغی طور سے کہیں غائب،
اور یہ آنکھیں بند کیا. ہم لوگ جو دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں. اللہ والا جب کہیں دور دراز دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے. کسی نے کہا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور ہمارا بھی مسئلہ جب ہم کوئی چیز سوچنے میں آ جاتے ہیں جو نظروں میں نہیں آتی تو تب بھی ہم آنکھیں بند کر کے اس کو سوچتے ہیں. تو ہماری یہاں تک پہنچ ہم آنکھیں بند کر اس چیز کو سوچتے ہیں جو نظر نہیں آتی. لیکن اللہ والا جب آنکھیں بند کرتا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ اللہ والے بہت بڑی طاقت کے حامل و مالک ہیں. چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ 7-15 پانی ادھر ختم ہو گیا, ادھر 360 سوال پیش کرتے گئے اور وہ جواب وہ کاٹتا گیا. شیطان اس کا فوراً کاٹ دیا. حضرت فخر الدین رازی علیہ رحمہ ہکا مکہ ہو گئے, بے بس ہو گئے. اسی اثنا میں حضرت نجم الدین قبرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس بدنے کو لے کر جو پھینکا کس کے مارا اور کہا کہ فخر الدین رازی تم کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ خدا کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, زمین خدا کی, آسمان خدا کا, ساری کائنات خدا کی ہے, خدا کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہا اور شیطان دور ہٹا اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دنیا سے کچھ کر دیا. اب سوال اس بات پہ ہے, توجہ اس بات پہ دینا ہے کہ نجم الدین قبرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سینکڑوں میل کے فاصلے پہ ہیں. انہوں نے دیکھا کیسے اور انہوں نے علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے سنا کیسے. ابھی اس واقعے کو ہم نے بیان کر دیا. دوسرے کا مطلب حدیث میں دکھاؤ. ہم نے کہا حدیث میں فارمولہ آتا ہے, قواعد بتا دیے گا, اسی فارمولے پہ تم وزن کرتے جاؤ, یہ حدیث میں آئے گی. ابھی 100 سال کے بعد بھی اولیاء کرام کی کوئی کرامت ظاہر ہو تو یہ حدیث میں ملے گا. حدیث میں فارمولہ بتا دیا گیا, ایک طریقہ بتا دیا گا, اسی انداز میں کرو. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے فیضا احببتہ, تو اللہ تعالیٰ کی حکم میں اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يُسْمَعُ, اس کا کان بن جاتا جس سے وہ سنتا ہو. بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اس کا آنکھ بن جاتا جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اس کا ہاتھ بن جاتا جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اس کا پیر بن جاتا جس سے وہ چلتا ہے. وہی انسان دے لو, اگر وہ کچھ مانگے سوال دے تو اللہ اسے دے دے. اب یہی ضابطہ, یہ ضابطہ خالی غوث اعظم کے لیے نہیں, نور الدین چشتی ہی کے لیے نہیں تھا. رہتی دنیا تک جو صالحین ہوں گے, صدیقین ہوں گے, عابدین ہوں گے, زاہدین ہوں گے, متقین ہوں گے, اللہ کے قرب میں رہنے والے ہوں گے, یہ سب کو یہ چیز ہے. یہ رہتی دنیا میں یہ حدیث, بخاری شریف کی حدیث سب کے لیے رسالہ صادق ہوئی. وہ اللہ کے لیے ایک بندہ ہے, وہ نجم الدین قبرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جس نے دیکھ لیا. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہی وہ سچے لوگ ہیں, یہی اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں, یہی جوار رحمت میں رہنے والے لوگ. اب آپ نے ایسی بات جان لی کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر کے آدمی, ایک شخص بھی ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک شخص حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آیا ان کی زندگی میں, کہا حضرت دعا فرما دے, ہمارا یہ غیر مسلم دوست ہے اور ہماری اس کی بہت بنتی, ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ کل قیامت میں ہمارے اعمال اچھے ہو تو ہم جنت میں جائیں, ہمارا ساتھی جہنم میں جائے, اس لیے کہ کلمہ نہیں پڑھا. تو حضرت کوئی دعا فرماتے ہیں, کوئی گھنٹہ بناتے, کیسے ہم تو اسی رواج ہے, محنت نہیں کرنا چاہیے. روزہ کوئی تعبیر بناؤ کہ غلط پہلے 56 کروڑ پورا ہو جائے اپنا. تو اس طرح سے آیا کہ کوئی تعبیر بنا دیجیے, کوئی گھنٹہ بنا دیجیے کہ میرا وہ غیر مسلم دوست ایمان والا ہو جائے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اپنے دوست سے کہو کہ وہ قوما صادقین, اللہ والوں کے ساتھ رہے, اللہ والوں کی صحبتوں میں آ جائے. ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے گا, ان کا چلنا پھرنا دیکھے گا, ان کا اخلاق کردار دیکھے گا, ان کا کھانا پینا, وہ خود بخود ایمان پہ آ جائے. اس میں دعا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو,
تو صادقین اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سے کہو کہ اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے, ان کے ساتھ جڑے گا, ان کے ساتھ آئے گا, سارا کردار دیکھے گا, وہ خود بخود راہ راست پہ آ جائے گا. اور ان اللہ والوں کا مقام اور دیکھو. ایسا نہیں کہ آپ نہیں ولی ہو سکتے ہو, یا ولایت یہیں تک جا کے مختوم تک یا نقشہ جلالی تک بند ہو گیا. ولایت رہتی دنیا میں آپ بھی ولی ہو سکتے ہو. شرط وہی ہے, حلال رزق کا کھانا, عمل و مجاہدات کرنا. اگر ان چیزوں کے پابند ہو تو آپ بھی ولی ہو, آپ بھی اللہ کے پر پوشیدہ بندے ہو. تو ولیوں کے متعلق فرمایا شیطان جنت سے نکالا گیا. اس نے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے پروردگار میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اس نے اعلان کرتے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, بہکاؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, تیرے وہ مخلص بندے, ولی بندے, نیک بندے, یہی لوگ بچیں گے. پروردگار تیرے وہ نیک بندے, مخلص و سچے بندے, یہی لوگ بچیں گے. شیطان بھی ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم سب کو بہکا لیں گے, اللہ کے نیک بندوں کو نہیں بہکا پائیں گے, اللہ کے نیک بندوں سے دور رہیں گے. تو جب اللہ والوں کے ساتھ جڑو گے, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ آؤ گے, تو شیطان بھی دور بھاگے گا. شیطان کچھ کر نہیں سکتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے ایمان اور اپنے عمل کو بچانے کے لیے نیکوں کا ساتھ دینا ہوگا. ابھی ایک دن بیٹھے ہوئے رازق سر سے تبادلہ خیال ایک مسئلے پہ ہو رہا تھا. میں نے ایک آج میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جو قطمیر تھا, وہ کون سا عمل کیا جس کے لیے قرآن کہتا ہے بات سن ذرائع بالوصیب دے, کتا ان اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کے کڑائی بچھائی ہوئے گھاٹ میں موجود ہے, وہ کیسے جنتی ہو گیا؟ اس نے کون سا عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ والوں کے ساتھ تھا. کتا ہے, اللہ والوں کے ساتھ تھا, جنتی ہو گیا. کتا اپنے نیاب میں تھا, انسان ہوتا تو اور عمل مجاہدات کرتا دیکھتا. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دیہات کا لڑکا ہو, امریکہ میں چلا جائے, انگلش بولنے لگے گا, عرب میں چلا جائے, عربی بولنے لگے گا. تو بتانا ان کا مطلب یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اور بتائے بھی کہ جو جس کی صحبت میں ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا جو جس کے ساتھ ہوگا. تو اس فارمولے کو بھی ہمیں بتا دیا کہ جو اللہ والوں کے ساتھ ہوگا وہ نیک ہوگا, جو بروں کے ساتھ ہوگا برا ہوگا. صحبت کا اثر اس کی زندگی میں ہوگا. اور ان اللہ والوں کے مقام کو آؤ. محدث ہے محمد زکریا صاحب, شیخ الحدیث ہیں سہارنپور ادارے کے مظہر العلوم, وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, فقیروں سے جان پہچان کثرت سے رکھا کرو, ان کے اوپر احسانات کیا کرو, ان سے محبت رکھو. ارے فقیروں پر احسانات کرو, فقیروں کے ساتھ کثرت سے ان سے محبت رکھو, ان کے ساتھ احسانات. ان کے پاس بڑی دولت ہے. صحابی کھڑا ہو گیا, اللہ کے رسول فقیروں کے پاس کیا دولت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کے پاس وہ دولت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے, جن لوگوں نے میرے رضا کی خاطر تجھے کھانا کھلایا ہو, دوا دیا ہو, نئے پرانے کپڑے دیے ہوں, تمہاری مدد کیا ہو, اور حقیقت یوں بھی فرما دیا کہ اللہ رب العالمین فقیروں سے ایسے ہی معذرت کرے گا. اللہ رب العالمین سے ایسے معذرت کرے گا جسے آدمی سے کہتا کہ آپ نے نہیں آ پایا معذرت. اللہ رب العالمین فقیروں سے کہے گا کہ اے میرے نیک بندو, ہم نے تمہیں دنیا میں
بہترین محل نہیں دیا، بہترین بستر نہیں دیا، بہترین سواری نہیں دیا، بہترین کھانا نہیں دیا، اس کا مطلب نہیں تم میرے نظروں میں ذلیل تھے. یہ الفاظ ہیں کہ اس کا مطلب ہے تم میرے نظروں میں ذلیل تھے، اس لیے دنیا میں نہیں یہ دولت دیا، یہ آشائش دیا، یہ زیبائش دیا کہ ایسا نہ ہو دنیا میں پھنس جاؤ. آج کے دن اس مشکل گھڑی میں تمہیں یہ اعزاز ملنا تھا، یہ مقام ملنا تھا. جن لوگوں نے میری رضا کی خاطر تمہیں کھانا کھلایا ہے، تمہیں پانی پلایا ہے، تمہاری عیادت کی ہے، آج جاؤ ان کا اس مشکل گھڑی میں ہاتھ پکڑو اور جنت میں پہنچا دو. اس وقت جب وہ اپنے پسینے کے کمر تک سینے کے ڈوبا ہوگا، باپ بیٹے کے نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، کوئی کسی کا نہیں. ایسے وقت میں اللہ والوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو جنت میں پہنچا دو. محدث صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا یا ابن آدم ارزق فرم تعودنی، اے آدم کی اولاد. یہ مشکات سے 735 میں ملے گی قرآن ایڈیشن میں. فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم ارزق فرم تعودنی، اے آدم کی اولاد میں بیمار تھا. اللہ اکبر. فرمائے گا کہ اے آدم کی اولاد میں بیمار ہو، تو میری عیادت نہیں کیا. بندہ کہے گا پروردگار تو رب العالمین ہو گئے، ساری کائنات میں تو رب بیمار ہو سکتا. رب ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، میرا فلاں ایک بندہ، میرا فلاں متقی، فلاں عابدین زاہدین متقی بیمار تھا، تم نے اگر اس کی عیادت کی ہوتی تو میری معلوم وہی پاتے، تم ہمیں وہی پاتے، میرے رحمت شفقت وہی پاتے. پھر آگے فرمائے گا کہ اے آدم کی اولاد میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا پروردگار تو رب العالمین ہو کے تم کو بھوکا رہ سکتا ہے، ساری کائنات کو زندہ رکھنے والا. فرمائے گا میرا فلاں بندہ دروازہ ٹھوکر کھا رہا تھا، بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھلایا ہوتا تو میری معیت کو وہی پاتا. تو نے نہیں کیا ایسا. اے آدم اے آدم کی اولاد میں پیاسا تو تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا پروردگار تو رب العالمین ہو گئے، تم کو پیاسا رہے. فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر پلاتے تو مجھے وہی پاتے. اب اندازہ کرو اولیاء کرام کی عظمتوں کو، اور جو اس پہ چلنے والے قیامت تک ہوں گے ان کے مقام، ان کے درجات، ان کے حوصلوں کو بتا دیا کہ اگر ایسے ہی عمل کرو گے تو تمہارا بھی مقام ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ دنیا میں تو مجرم محرم سب ساتھ ہیں. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ بھی نمازی کہا جا رہا ہے. ایک آدمی آ رہا ہے دنیا بدلنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، کچھ اور مقصد سے، اس کو بھی یہاں نمازی کہا جا رہا ہے. یہاں ایسا نہیں کہ وہ نماز پڑھ کے نکلتا ہو اور جوتیاں بدلنے لگے یا چوری کرنے لگے، نہ پہن لیا اور دوسرا پہن لیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر کو نہیں استل کرتا، اس کے ہاتھ کو اپاہج نہیں کرتا. یہاں مجرم محرم ایک ساتھ ہے، اللہ پردہ پوشی فرماتا. لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. وہاں حکم ہوگا مجرم و محرم سے الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں الگ ہو جاؤ، سب الگ ہو جائیں گے. جنتیوں کو حکم جنت میں جاؤ، دوزخیوں کو حکم دوزخ میں جاؤ. ان دوزخیوں میں سے ایک شخص کو پہچان لے گا جنتیوں کے سب میں جو رہے گا، اس کو پہچان کے دور میں اس کا دامن پکڑ لے گا اور کہے گا اما تعرفنی، تو مجھے نہیں پہچانتا. انا الذی سقیتک شربۃ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اما تعرفنی، تو مجھے نہیں پہچانتا. انا الذی سقیتک شربۃ، میں وہ ہوں تجھے پانی پلایا تھا. وہ قال بعضهم، اور انہیں میں سے دوسرا جہنم میں نکلے گا. انا الذی وهبت لك وضوءا، میں وہ ہوں جو وضو کے لیے پانی دیا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. وہ دامن پکڑ لے گا. اللہ کا حکم جنتیوں جنت جاتے کیوں نہیں؟ کہے گا پروردگار نے دنیا میں ہمیں پانی پلایا تھا، دنیا میں ہمیں وضو کے لیے پانی دیا تھا، آج اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، تو وہ اس کی شفاعت کرے گا اور وہ یہاں تک کہ اس جہنمی کو جنت میں داخل کر لے گا. اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گا، کوشش کرے گا اور اللہ رب العالمین سے جنت داخل. یہ ولیوں کا مقام ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبتوں کا، کہ اگر اللہ والوں کی صحبتوں میں رہو گے تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو گے، اللہ تمہاری ایمان و تقوی کی حفاظت فرمائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. ابو
حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء اور شہداء تو نہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ اندازہ کرو رائے کا مقام۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو داؤد کی حدیث میں، عمر فاروق اعظم راوی اس حدیث کے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں بعض ایسے لوگ ہوں گے جو انبیاء نہیں ہوں گے، شہداء نہیں ہوں گے، لیکن ان کے مرتبے پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ صحابہ نے اللہ سے کو کون عمل کرنے والے لوگ کیسے لوگ ہیں جس میں انبیاء اور شہداء رشک کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی قرابت داری کے، بغیر کسی رشتے اور تعلق کے اللہ کے بندوں میں اللہ کی رحمت سے محبوب ہو گئے، اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندوں میں محبوب ہو گئے۔ اور خدا کی قسم، یہ الفاظ آ رہے ہیں، خدا کی قسم، ان کے چہرے منور ہوں گے اور انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی دہشت ہوگا۔ پھر آپ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی آیت تلاوت فرمائی۔ اب ان چیزوں کو جاننے کے بعد کہ اللہ کے نیک بندوں کا مقام، ان کا بھاؤ، وہ زاہدین و عابدین، متقین و صالحین کی صحبتوں میں رہنے والے، ان کے ایمان کی بھی حفاظت ہو جا رہی ہے، ان کے عمل کی تقوی کی حفاظت ہو جا رہی ہے، اس لیے کہ شیطان کو کہہ دیا فبئی عزت کا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، لوگ بینہم اجمعین، ہم لوگوں کو بہکائیں گے لیکن تیرے نیک بندوں کو نہیں، مخلصین اور صالحین کو نہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کی صحبت میں ہوگے، جن اللہ والوں سے جڑو گے، مصنوی رومی کہتے ہیں، جملہ یاد آیا کہ مصنوی رومی کہتے ہیں اتنے بڑا عالم کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہتے ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو عالم ہی شمار نہیں کیا جب تک اپنے زمانے کے شمس تبریز جیسے بزرگ سے جڑ نہیں گیا، ان سے سٹ نہیں گیا، ان کی صحبت میں آ نہیں گیا، ان کے دامن سے وابستہ جب تک نہیں ہوا تب تک میں اپنے آپ کو عالم ہی نہیں سمجھا۔ مولوی ہرگز نہ شد، میں اس وقت مولوی نہیں شمار اپنے آپ کو کرتا تھا، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک اپنے زمانے کے ولی شمس تبریز سے ان کی صحبتوں میں جب تک آنے والا نہ بن گیا تب تک میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھا۔ تو یہ بڑے بڑے مشائخ قرآن کریم کے ان آیتوں کی مصداق ہیں، اس پہ عمل کر کے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اے لوگوں، نیکوں کے ساتھ رہو، صالحین کے ساتھ رہو، زاہدین کے ساتھ رہو۔ جب اتنا نیکوں کے ساتھ رہ کے جنتی ہو گیا تو تم اگر نیکوں کے ساتھ رہو گے تو شرابی نہیں بنو گے، جواری نہیں بنو گے، گجیڑی نہیں بنو گے اور حرام خور نہیں بنو گے، اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر کے نیک پرہیزگار متقی بنو گے۔ ہم مولا تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ رب کریم ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور ایک بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابرین کی عزت و قدر کی توفیق عطا فرمائے اور خود بزرگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔